السلام علیکم پیارے دوستو، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے کہے کے عین مطابق شاہ کی سیکرٹری اسے لینے آئی تھی۔ عجیب قسم کی لڑکی تھی، نہ کچھ بولتی تھی اور نہ ہی کوئی ریئیکٹ کرتی تھی۔ وہ لڑکی کم، رپورٹ زیادہ لگ رہی تھی۔ ابان نے 2-3 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ آگے سے ٹھیک سے نہ بولی تو ابان نے بلانا ہی چھوڑ دیا۔ بس ایک ہی رٹ، یس میڈم، یس میڈم۔ اس نے اپنے مقصد سے ہٹ کر ابان سے ایک بھی بات نہ کی۔ ضرور یہ شاہ نے ہی کہہ کر بھیجا ہوگا۔ شاہ کو اپنی کمپنی میں کم بولنے والے اور زیادہ کام کرنے والے لوگ پسند تھے۔ وہ خود بھی ایسا ہی تھا، اپنے علاوہ کسی کو اہمیت نہ دینے والا۔ 20 سال پہلے جب لالا کے آدمی نے اسے گولی ماری تو وہ ساری رات اسی جگہ پر پڑا رہا، لیکن پھر جب صبح وہاں سے کچھ لوگوں کا گزر ہوا تو ایک جلی ہوئی لاش کے ساتھ ایک اور لاش دیکھی۔ غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ لاش نہیں بلکہ بچہ زندہ ہے۔ وہ لوگ اسے ہسپتال لے آئے۔ شاہزر زندہ بچ گیا، لیکن 3 ماہ تک کوما میں رہا۔ 3 ماہ کے بعد گھر واپس آیا تو وہاں نہ تو اس کی آنی تھی اور نہ ہی رمشا۔ اس نے ان دونوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے کوئی نہ ملا۔ یتیم خانے میں اسے اس کے ساتھ ایک اور بچہ ملا۔ وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب لگا۔ حمزہ اور وہ ہمیشہ ساتھ رہنے لگے۔ زندگی کی ٹھوکروں نے شاہ کو بہت سخت دل بنا دیا۔ شاہ جتنا سخت دل تھا، حمزہ اتنا ہی نرم دل تھا۔ اس کے نرم دل ہونے کی وجہ سے وہ اکثر مار کھا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کمپنی میں حمزہ کا حصہ 20% جبکہ اس کا 80% تھا، اور ان کی کمپنی اس وقت پاکستان میں بڑی کمپنیوں میں شامل ہو رہی تھی۔ ابان جو یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ اسے باتیں کرنے والا کوئی ملے گا، اس کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ ہاں، لیکن پارلر والی لڑکیوں نے اس کی بہت تعریف کی اور بہت ساری باتیں بھی کی۔ پھر جب انہوں نے پوچھا کہ وہ اتنی کم عمری میں شادی کیوں کر رہی ہے تو جواب سیکرٹری کی طرف سے آیا کہ یہ لو میرج ہے۔ اس کا جواب سن کر ابان کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اگر وہ ابان سے بدلہ لے رہی تھی تو یہ بدلہ بنتا تھا، کیونکہ آج ابان نے اسے اتنا تنگ کیا تھا کہ وہ 4-5 بار شاہ کو فون کر کے اس کو شکایت لگا چکی تھی، لیکن شاہ آگے سے ڈانٹ دیتا، جس کی وجہ سے وہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے گھوڑی سے نوازتی۔ اور پھر آج کے دن کے لیے شاہ کی سیکرٹری کی سزا مکمل ہوئی اور وہ اسے لے کر بڑے ہال میں انٹر ہوئی۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، شاید سارے شہر کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ ارادیہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اور مشی نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے۔ ارادیہ نے اسے اسٹیج پر چڑھانے میں مدد کی، کیونکہ سیکرٹری تو اسے ہال میں چھوڑتے ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اسے اپنی جان چھڑوانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ اب وہ ارادیہ کو اپنے سارے دن کی کارستانی سنا رہی تھی۔ جب دھیان شاہ پہ گیا، جو اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے جان لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اسے اس طرح سے دیکھنے پر ابان کا دل عجیب ہی انداز میں دھڑکنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اتنی خوبصورت لگو گی تو میں گھونگھٹ کا بھی انتظام کرتا۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا، آہستہ سے اس کا گال چوم گیا۔ حال میں سب مہمانوں کے سامنے شاہ کی اس طرح کی حرکت ابان کو پانی پانی کر گئی۔ وہ نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ بس ایک بار اپنی آنکھوں سے اپنے مغرور ناک والے شہزادے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مکمل نقاب میں تھی کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ سب کی نظروں سے بچ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا مقصد شاہ کو ایک نظر دیکھنا تھا۔ نہ جانے کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، وہ نہ جانے کیسا دکھتا ہوگا۔ جس دن سلمان اسے کوٹھے پر بیچ کر گیا تھا، اس دن اس نے کہا تھا کہ شاہ مر چکا ہے، لیکن اس کا شاہ زندہ تھا۔ اس کے سارے دشمن شکست کھا چکے تھے۔ آصف مر چکا تھا۔ لالا اپنی حرکتوں پر شرمسار در در بھٹک رہا تھا، جبکہ سلمان اکثر اس سے کوٹھے پر ملنے آتا تھا۔ اس نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی۔ جب ایک دن اس کا پتہ کرنے اس کے پیچھے پیچھے اس کا 16 سال کا بیٹا سفیان آیا۔ سفیان ملک اپنے باپ جیسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ ایک نیک انسان تھا۔ اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ نگین نے اسے ہی اپنا نشانہ بنایا۔ وہ سلمان سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی
اس وقت اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی معصوم بچہ کھڑا ہے۔ اس نے سفیان کو اپنے باپ کے خلاف کر دیا اور اپنے پہ بیتی ہر بات بتا دی۔ سفیان نے اس کوٹھے میں آ کر کبھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہ کی۔ اس کا ان عورتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر ایک دن رمشا کو اس کا باپ کوٹھے پر چھوڑ کر گیا۔ وہ اس کا اسیر ہو گیا۔ رمشا کو لے کر اس کا ارادہ غلط نہ تھا۔ وہ اس سے نکاح کر کے ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے نگاہ بیگم کو بہت رقم دی تھی۔ رمشا کو لے کر نگاہ بیگم کے اندر بھی ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ اس کی اپنی بیٹی کا نام بھی رمشا ہی تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ سفیان اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے، لیکن اسی رات رمشا کوٹھے سے بھاگ گئی، اور یہ بات نگاہ بیگم کو گوارا نہ تھی کہ اس کے کوٹھے سے کوئی لڑکی بھاگ جائے۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے ہی دھیان میں تھا۔ حمزہ مشی کو سنبھال رہا تھا، جبکہ ارادیہ ابان کے منہ سے شاہ کی سیکرٹری کے بارے میں سن سن کر پک چکی تھی۔ ابان نے اس لڑکی کے ساتھ صرف 2 سے 3 گھنٹے ہی گزارے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابان پر ظلم و ستم برسوں سے کرتی آئی ہو۔ پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تو نگین سب سے نظریں چرا کر شاہ کو دیکھنے آگے بڑھی۔ جب بری طرح سے ایک لڑکی سے ٹکرائی، ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں ہی حیران رہ گئے۔ ارادیہ، جس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نگاہ بیگم اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ جائے گی، وہ اسے نقاب میں بھی پہچان چکی تھی، جبکہ نگین جو اپنے شاہ کو دیکھنے آئی تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہاں پر اسے رمشا مل جائے گی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ اگر میرے شوہر نے دیکھ لیا تو وہ جانے کیا کر دیں گے۔ خدا کے لیے آپ کو جو کچھ چاہیے میں آپ کو دوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھ پر بہت رقم لگائی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو آپ کے سارے روپے دوں گی۔ خدا کے لیے میرا گھر برباد نہ کریں، میری ایک بچی ہے۔ ارادیہ اس کے آگے ہاتھ پیر جوڑنے لگی، لیکن نگاہ بیگم کو اس کا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو یہاں اپنے شہزادے سے ملنے آئی تھی، اسے دیکھنے آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، اس وقت میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اور جہاں تک بات ہے پیسوں کی، نگاہ کو پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تم نے نگاہ کو دھوکہ دیا ہے، جس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ دیکھیے میں آپ کو ساری رقم دے دوں گی جس سے آپ نے مجھے خریدا، لیکن خدا کے لیے آپ میرے شوہر تک یہ بات نہ پہنچائیں کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پلیز میری زندگی کو بخش دیں، پلیز مجھے سکون سے رہنے دیں۔ میرا شوہر جو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، میری ایک بچی ہے۔ ارادیہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو رمشا، کوٹھے سے بھاگی ہوئی عورت نہ تو کسی کی بیوی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی ماں، وہ صرف طوائف ہوتی ہے، اور تم طوائف ہو، اور تم سے حساب لینے میں بہت جلدی آؤں گی۔ فی الحال مجھے کچھ اور کام ہے، راستے سے ہٹ جاؤ میرے۔ نگاہ نے اسے ایک ہاتھ سے پیچھے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کسی سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حمزہ نے اسے تھام لیا۔ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے رمشا، تمہارا شوہر تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے۔ اب یہ خود ہی تمہارا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس لے آئے گا۔ ٹھیک کہا نا میں نے ملک صاحب؟ ایک ادا سے کہتے ہوئے نگاہ بیگم اس کے قریب سے گزر گئی، جبکہ ارادیہ بے یقینی سے حمزہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کب سے اس کے پیچھے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ حمزہ میری بات سن۔ اس سے پہلے کہ ارادیہ کچھ کہتی، حمزہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ارادیہ اپنی زندگی کو خود سے دور جاتے دیکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاریز گھر واپس آیا تو گنوا اماں کے پاس بیٹھی انہیں دوائیاں دے رہی تھی۔ شاریز بے ساختہ مسکرایا۔ وہ اس کی ذمہ داریاں کتنی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ ان کا ولیمہ سادگی سے ہوا تھا، زیادہ لوگ شامل بھی نہ تھے، بس شاریز کے سرکل کے چند لوگ تھے۔ اماں کو کھانا کھلانے کے بعد دوائیاں دے کر وہ پرسکون سے ان کے ساتھ لیٹ کر سونے لگی۔ گنوا بیٹا، تمہاری شادی کو اتنے دن ہو چکے ہیں، اب تمہیں اپنے کمرے میں جا کر سونا چاہیے، اماں نے اچانک کہا تو وہ گھبرا گئی۔ ہمارا بستر بھی بہت چھوٹا ہے تو رات کو تنگ پڑ جاتی ہوگی، تو اپنے کمرے میں جا کر سو جا، اماں نے اسے محبت سے کہا۔
نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نہیں تنگ ہو رہی۔ گنوا نے جلدی سے کہا، تو ٹھیک ہے گنوا، لیکن میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، اور اب بہتر ہوگا کہ تو اپنی ذمہ داریاں سمجھ، چل جا اپنے کمرے میں، اماں نے آرڈر دیا۔ کیسے ایک پل میں وہ ماں سے ساس بن گئی، لیکن گنوا کی شکل روتی بن گئی، جس پر اماں بے ساختہ مسکرائی۔ پھر بڑی صفائی سے انہوں نے اپنی یہ مسکراہٹ چھپائی اور پھر سے آرڈر دیا، وہ تیرے سر کا سائیں ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا تیرا فرض ہے، چل فٹافٹ نکل یہاں سے، اپنے کمرے میں جا۔ اماں چہرے پر مصنوعی غصہ سا جا کر کہا، اماں۔ گنوا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، چل نکل۔ اماں نے پھر سے کہا، آپ بالکل بھی اچھی ساس نہیں ہیں، ظالم ہے آپ۔ گنوا روتی شکل بناتی اٹھ کر کمرے میں آ گئی، جہاں شاریز مزے سے بیڈ پر لیٹا شاید سو رہا تھا۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، جہاں شاید کہیں سونے کی جگہ مل جائے۔ نہ تو اس کمرے میں کوئی صوفہ تھا اور نہ ہی بیڈ کے علاوہ سونے کے لیے کوئی اور جگہ۔ شاید وہ زمین پر بھی سو جاتی اگر آج صبح کچن میں اس نے کاکروچ نہ دیکھا ہوتا۔ ویسے تو وہ کاکروچ سے زیادہ ڈرتی نہیں تھی، لیکن وہ اتنی بھی بہادر نہیں تھی کہ کاکروچ کے ساتھ زمین پر سو جائے۔ اپنا دل بہادر کرتی وہ شاریز کے بیڈ کے قریب آئی اور سمٹ کر ایک کونے میں سو گئی، جب اچانک شاریز نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ اور کتنا تر پانے کا ارادہ ہے مسز؟ بندے میں اتنی ہی ہمت تھی، اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اسے خود میں سمٹ گیا۔ گنوا چاہ کر بھی اس کی محبتوں کے آگے مزاحمت نہ کر پائی، وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا اس کا پور پور اپنے نام کر گیا۔ شاہ نے اکیلے ہی سب مہمانوں کو سنبھالا، حمزہ نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ اب تک ساری ذمہ داریاں حمزہ نے سنبھالی تھی، لیکن اب وہ اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے ہر طرف حمزہ کو ڈھونڈا، حمزہ تو کہیں نہ ملا، لیکن ارادیہ ضرور مل گئی۔ ارادیہ بھابھی، آپ کا شوہر کہاں ہے؟ بتائیں مجھے، اس کی خبر لیتا ہوں۔ نکما کہیں کا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ خیر جو بھی ہے، میں کب سے اسے فون کر رہا ہوں، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ آپ اسے فون کریں اور کہیں یہاں آئے مہمانوں کو سنبھالے۔ شاہ نے کہا، مشی کہاں ہے؟ شاہ نے اس کے ساتھ مشی کو نہ دیکھ کر پوچھا۔ میرے خیال میں حمزہ اسے گھر لے گئی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ارادیہ نے جلدی سے بہانہ بنایا، مجھے لگ رہا ہے ارادیہ بھابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دیکھیں اپنی آنکھیں کتنی سرخ ہو چکی ہیں، چلیں آئیے میں آپ کو بھی گھر چھوڑ آتا ہوں۔ شاہ نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، نہیں شاہ بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیں مہمانوں کو سنبھالیں، تب تک میں ابان کے پاس بیٹھتی ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر سے سٹیج پر آ گئی۔ اس کا سب کچھ ختم ہو رہا تھا، حمزہ یہاں سے جا چکا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے وہ اسے چھوڑ چکا تھا، لیکن اپنی صفائی دینے کے لیے وہ ایک بار تو اس سے ضرور ملے گی۔ ہاں میں بتاؤں گی اس کو کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ کیسے یقین دلاؤں گی میں اپنے شوہر کو کہ میں ایک طوائف نہیں ہوں؟ میں کب سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں اور آپ ہیں جو اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ابان نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی سوچوں سے نکل کر وہ ابان کی بات سننے لگی، جو ابھی تک شاہ کی سیکرٹری کی شکایتیں لگانے میں مصروف تھی۔ محفل ختم ہونے کے بعد شاہ نے ابان اور ارادیہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ارادیہ کو اس کے گھر کے گیٹ پر چھوڑ کر ابان کو لے کر چلا گیا، جبکہ ارادیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنے گھر میں جانے لگی، جیسے اس نے اور اس کے شوہر حمزہ نے محبت سے بنایا تھا۔ کتنی یادیں تھی اس گھر میں ان کی، تو کیا یہ سب کچھ اس سے چھن جائے گا؟ حمزہ کی محبت اور مشی، یا خدایا میری مدد کر۔ اس نے اندر آ کر دروازہ کھولا، جو کہ لاک نہیں تھا۔ حمزہ صوفے پر مشی کو لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے مشی کو صوفے پر لٹایا، جو شاید سو چکی تھی، اور خود اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ارادیہ ایک بار پھر سے اپنی قسمت پر رونے لگی۔ نگاہ بیگم واپس آئی تو اس کی سوچ حمزہ اور ارادیہ کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے کتنا غلط کیا، اس نے ارادیہ کو حمزہ کی نظروں میں گرا دیا۔ کیسے بے یقینی سی وہ ارادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو ارادیہ کی زندگی بچانے کے لیے
سفیان کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ غلط ہو گیا۔ ارادیہ بھاگ کر کسی اور سے شادی کر چکی تھی، اس کی ایک بچی بھی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش تھی، لیکن نگاہ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ اپنے گلٹ میں تھی۔ وہ اٹھی اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ اسے پتا تھا جو کچھ اس نے کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن سفیان ملک کی نظروں میں اس نے ارادیہ کے لیے سچی محبت دیکھی تھی۔ سفیان ملک جو 16 سال کی عمر سے اس کے کوٹھے پر آ رہا تھا، جس نے آج تک کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس نے ارادیہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پر نگاہ نے سفیان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی شادی اس کے ساتھ ضرور کروائے گی اور سلمان کے سامنے جا کر کہے گی کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے ایک طوائف سے نکاح کیا ہے، لیکن وہ ایسا نہ کر پائی۔ اس وقت اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی ارادیہ کا برا نہیں چاہا تھا، لیکن پھر بھی آج اس کے ساتھ بہت برا کر کے آئی تھی۔ سجدے میں رو رو کر اس نے خدا سے معافی مانگی اور پھر ایک فیصلہ کیا، میں کل ہی رمشا کے گھر جا کر اس کے شوہر کو ساری حقیقت بتاؤں گی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ رمشا کی کوئی غلطی نہیں، وہ پاک باز پاکیزہ ہے۔ میں رمشا کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، میں اس کی زندگی آسان ضرور کروں گی، اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ارادیہ کو گھر چھوڑنے کے بعد اب شاہ ابان کو گھر لے کے جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ ابان کا سارا دھیان کراچی کی جگمگاتی سڑکوں پر تھا۔ ملتان میں وہ ایسی جگہ پر رہتی تھی جہاں گہما گہمی بہت کم تھی، لیکن شاہ کراچی کے شہر کے بیچوں بیچ رہتا تھا۔ ابان کو یہ روشنیوں بھرا شہر بہت اچھا لگا تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گئی تھی، جس کا اسے افسوس بھی تھا۔ لیکن یہ بات الگ کی تھی کہ جس دن سے شاہ نے محبت سے اسے اپنے پیار کا احساس دلایا، اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، اس دن سے ابان کے دل میں بھی اس کے لیے عجیب سی فیلنگز پیدا ہونے لگی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ابان کے دل پر دستک دینے والا پہلا شخص تھا۔ ابان اسے چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کا دل اسے چاہنے لگا تھا۔ کیا ارادہ ہے بانی، آج ہم سڑک پر ہی نہ سو جائیں؟ شرارت سے پوچھا۔ ہائے سچی، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی شرارت کو سمجھ کر ابان نے شرارت سے کہا، جس پر شاہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ پاگل ہو تم بانی؟ شاہ ہلکا سا بربرایا۔ آپ سے تھوڑا کم۔ ابان اسی کے انداز میں اس کی بات سن کر بربرائی۔ شاہ نے پھر سے کہکا لگایا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ محبت سے پوچھا۔ ہائے سچی؟ ابان خوشی سے چہکتے ہوئے اس کی طرف پلٹی۔ ہاں مچی، جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہا، اور راستے میں آنے والے پہلے آئس کریم پارلر پر گاڑی روک دی۔ اب یہاں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو رہی تھی۔ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا بول کر شاہ آئس کریم لینے چلا گیا، جبکہ ابان کا گاڑی میں بیٹھنے کا اب کوئی ارادہ نہ تھا۔ پہلے تھوڑی دیر شاہ کے ڈر سے وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہی اور گاڑی کی تھوڑی سی کھلی کھڑکی سے اپنا ہاتھ باہر کرتی، لیکن پھر آخر تھک ہار کر آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندا باندی اس کے چہرے کو بھی بھگونے لگی۔ اس وقت وہ مکمل ولیمے کی ڈریسنگ میں تھی، خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ وہ دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ شاہ نے جب دکاندار کی نظروں کے فوکس میں اپنی بیوی کو دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کی ماتھے کی رگیں سامنے واضح ہونے لگی، لیکن خود پہ ضبط کرتے ہوئے اس نے آئس کریم اٹھائی اور جلدی سے واپس آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، سرد لہجے میں کہا گیا۔ اپنے پیچھے اچانک شاہ کی آواز سن کر ابان چونکی۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ ابان ہلکی سی منمنائی، لیکن شاید شاہ نے سنا نہیں۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھا تو ابان بھی فوراً اندر بیٹھ گئی۔ ابان نے 2-3 بار نظریں اٹھا کر شاہ کی طرف دیکھا، لیکن شاہ کا دھیان صرف گاڑی چلانے پر تھا۔ وہ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر چھایا ہوا غصہ صاف بتا رہا تھا کہ اسے ابان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ اب کہیں مجھے پھر سے ہی کوئی سزا نہ سنا دینا، لیکن انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ ہاں لیکن یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر کوئی غلطی نہیں کرو گی تو۔ ابان اپنی سوچوں میں مصروف تھی جب گاڑی اچانک ویران سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔
یہ میں دیکھنے کے لیے نہیں لایا تھا، کھاؤ اسے، اس نے آئس کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابان نے ایک نظر آئس کریم کی طرف دیکھا، پھر شاہ کے گسیلے چہرے کو دیکھا، پھر جلدی سے آئس کریم کا پیک کھولا اور اسے کھانے لگی۔ پہلے تو وہ بڑی آسانی سے شاہ سے بات کر رہی تھی، لیکن اب شاہ کو غصے میں دیکھ کر اس کی اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے آئس کریم کا ہی پوچھ لے، جبکہ وہ 2 آئس کریم لایا تھا، یعنی کہ ایک اپنے لیے ہی لایا ہوگا۔ لیکن بیچاری ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم شاہ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی تھی، یہ ابان جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس نے اپنی آئس کریم کھانا ہی بہتر سمجھا۔ ایک بات جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ویران سڑک میں گاڑی روک کر آئس کریم کھلانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ارادیہ آپی نے تو کہا تھا کہ ہمارا گھر ان کے گھر کے بہت قریب ہے، تو ہم اتنی دیر سے گھر جا رہے ہیں، ہم پہنچ کیوں نہیں رہے؟ ابان کے دل میں مچلتا سوال جو وہ کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی، آخر پوچھ ہی لیا، کیونکہ پہلے اسے شاہ کے ساتھ سفر کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن اب شاہ کا غصہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ میں تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے سوچا موسم اچھا ہے، چلو تمہیں گھما کر لاتا ہوں۔ شاہ کا لہجہ اب تھوڑا نرم تھا، شاید وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر چکا تھا۔ تو پھر چلے نا، ہم یہاں پر کیوں رکے ہیں؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا۔ چلتے ہیں، شاہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن 15 منٹ کے بعد بارش فل سپیڈ میں شروع ہو چکی تھی۔ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلو، شاہ نے کہا اور خود بھی گاڑی سے باہر نکلنے لگا۔ شاہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ باہر کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، ہم بھیگ جائیں گے، ابان نے سمجھانا چاہا۔ بانی تم وہاں آئس کریم پارلر کے باہر بھی تو بھیگ ہی رہی تھی نا، جلدی سے باہر نکلو، شاہ نے لہجہ سخت رکھتے ہوئے کہا۔ تو ابان فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ان بارشوں سے ہماری پہلی یاد جڑی ہے ابان، میں نے تمہیں پہلی بار بارش میں دیکھا تھا اور وہیں اپنا دل ہار بیٹھا۔ یہ بارش کا موسم میرے لیے بہت انمول ہے، جسے میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شاہ اور ابان پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کے بیچوں بیچ لے آیا، جبکہ ابان اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات کو ڈھونڈ رہی تھی جو اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں اس خوبصورت رات کو ہر لمحے اپنی جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ابان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم کبھی نہیں سمجھ سکو گی کہ میرے لیے یہ احساس کیا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ شاہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے جا بجا اس کے چہرے کو چوم رہا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر ابان کو بس آگے پیچھے دیکھنے کی پڑی تھی کہ کوئی آ ہی نہ جائے۔ شاہ کوئی آ جائے گا، ابان نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی، پھر تھک ہار کر اسی سے کہنے لگی، کوئی نہیں آتا اس سڑک پر، بالکل بے فکر ہو جاؤ تم۔ بس اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی جسارتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ابان اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی، جبکہ اس کے پیروں میں بجتی پازیب کی چھن چھن، ہاتھوں کی چھنکتی چوڑیاں شاہ کو بے خود کیے جا رہی تھی۔ شاہ پلیز گھر چلیں، ابان نے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ شاہ جانتا تھا کہ اس کی شدتوں کے آگے یہ نازک سی لڑکی بہت کمزور ہے، اسی لیے شاہ نے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ 2 شرطوں پر چلیں گے، شاہ نے محبت سے کہا، جبکہ اس کی شرطوں کا سن کر ابان کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ کیا شرطیں ہیں؟ ابان نے بڑی مشکل سے لفظ ادا کیے، نہ جانے وہ کیا مانگ بیٹھے۔ جانے من اتنی بھی بڑی شرطیں نہیں ہیں کہ تم اس طرح سے کپ کپاؤ۔ شاہ نے اسے کھینچ کر ایک بار پھر سے اپنے قریب کیا۔ شرط نمبر 1، تمہیں مجھے کس کرنا ہوگا۔ شرط نمبر 2، اس برستی بارش میں میرے ساتھ ہی سڑک پر ڈانس کرنا ہوگا۔ شاہ نے جلدی سے اسے اپنی شرطیں بتائی، چہرے پر شرارت واضح تھی۔ 1 شرط منظور ہے، دوسری منظور نہیں، ابان جلدی سے بولی، لیکن پھر بھی زبان لڑکھڑائی۔ نہیں جانے من، آپ کو دونوں شرطیں پوری کرنی ہوگی، ورنہ آپ گھر نہیں جا سکتی۔ لیکن فی الحال تو اپنی شرط نمبر 1 پوری کیجیے، شاہ نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کر کے کہا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں پر جھکتا۔ ابان نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے شرط نمبر 2 ڈانس والی منظور تھی، ابان جلدی سے بولی۔ اس بار آواز میں لڑکھڑاہٹ کم ہو چکی تھی۔
شاہ نے کہکا لگا کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا، جو ابان نے فوراً تھام لیا۔ شاہ نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ شاہ کا ایک ہاتھ ابان کی کمر پر تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے ابان کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور ابان کا ایک ہاتھ شاہ کے کندھے پر تھا اور دوسرا شاہ کے ہاتھ میں قید تھا۔ شاہ ہلکے سے اسے اپنے ساتھ موو کروا رہا تھا، جبکہ جیسے ہی وہ اسے گھماتا، اس کی چھنچھناتی پائل اور چھنکتی چوڑیاں اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرنے پر مجبور کر دیتی۔ کتنا ہی وقت ایسے ہی گزر گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے دنیا کو یکسر فراموش کر چکے تھے۔ آج ابان کا دل شاہ کے لیے ایک الگ ہی ترنگ میں دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار شاہ اسے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلی بار لگا تھا۔ اسے شاہ کا اس کے ساتھ رہنا، اس کا خیال رکھنا، ہر وقت ہی اس کے بارے میں سوچنا، اسے یہ سب کچھ ان کہانیوں کی طرح لگ رہا تھا جو اس کی بہن سنایا کرتی تھی۔ اس کی بہن اس سے کہا کرتی تھی کہ ایک دن اس کا بھی شہزادہ اسے لینے آئے گا۔ جب شاہ اسے اپنے ساتھ لے کے گیا تھا تو وہ اسے کوئی شہزادہ نہیں بلکہ ایک دیو لگ رہا تھا جو اسے اپنے ساتھ قید کر رہا ہے، لیکن آج وہ اسے ایک شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ لیکن پھر جب یاد آیا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے اپنوں سے دور ہو گئی ہے تو اس کا دل ایک بار پھر سے اداس ہو گیا۔ وہ شاہ کی محبت پر تو ایمان لے آئی تھی، لیکن اپنے گھر والوں کی دوری کی وجہ سے اس کے دل کا ایک کونا آج بھی شاہ کے خلاف تھا۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔